أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المجرمين نہایت ہی معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج اس نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا فرمائیں اللہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کر اس پہ ایمان رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز مقام، آپ نے ایک نام سنا ہے، آپ کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، اور قرآن نے اس نام کو اپنے اندر بہت سارے مقامات پر اسے محفوظ کیا ہے۔ اس نام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار دہرایا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کو اس ذات کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ جس کا نام ایک بار نہیں متعدد بار قرآن میں ذکر کیا، اس ذات، اس شخصیت کے ساتھ اللہ کو بڑا پیار ہے، اللہ کو بڑا پیار ہے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ اس ہستی کے ساتھ پیار کرتا ہے تو پھر اس ہستی کو بھی اللہ سے پیار ہوگا۔ وہ ہستی جس کی والدہ نے پیدا ہوتے ہی کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں جا کے ایک کمرے میں ایک محراب میں جا کے انہیں چھوڑ دیا
اللہ کے لیے انہیں وقف کر دیا، وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی راہ میں وقف ہیں، اور اللہ نے ان کی کفالت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عام آدمی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے زکریا، ہم نے تمہیں ان کا کفیل بنایا ہے، ہم نے ان کا تجھے کیا کیا ہے؟ کفیل بنایا ہے، ان کی کفالت کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا بنایا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ نے بڑی تمنا اور خواہشوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے بیٹے کی صورت میں۔ ہم نے انہیں بیٹا نہیں بنایا بلکہ بیٹی بنایا ہے، اور بیٹی بنا کے ہم نے ان کی والدہ سے کہا کہ ہمیں تیری بیٹی بھی اپنے ذکر کے لیے منظور ہے، تیری بیٹی بھی اپنے ذکر کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے گھر میں بیت المقدس میں اس کا رہنا اور وہاں اللہ اللہ کرنا، یہ ہمیں منظور ہے، یہ ہمیں منظور ہے۔ یہ اپنے ٹائم بڑی تقوی دار ہے، پرہیزگار ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں مشغول ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ان کا نام ہے مریم۔ کیا نام ہے؟ مریم۔ جانتے نا آپ حضرات کو یہ نام یاد ہے؟ مریم۔ مریم کا معنی عبادت گزار۔ مریم کا معنی بولیے، مریم کا معنی عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی۔ جب انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی بندگی کی، 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، جن کو اللہ نے ان کا کفیل بنایا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور رشتے میں حضرت مریم کے خالو ہیں۔ کیا ہے؟ خالو ہے۔ حضرت مریم کی خالہ ان کے گھر میں ہے، ان کی بیوی ہے، ان کی زوجہ ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، عمر کے اس حصے میں جا چکے ہیں جس میں بالعموم اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، اس حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم کے خالو ہیں، اور ان کو اللہ نے ان کا کفیل بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ان کا کفیل بنایا ہے، ان کی ضروریات پوری کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں، جب ان کے کمرے میں جہاں وہ ذکر کرتی، جہاں وہ رہتی ہیں، اس کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کھانا موجود ہے، رزق موجود ہے، ثمرات موجود ہے، اور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے مریم، یہ کھانا میں نہیں لے کے آیا، کس نے آپ کو یہ کھانا دیا ہے؟ ضروریات تو میں نے پوری کرنی ہے، دیکھ بھال میں نے کرنی ہے، کھانے کا بندوبست میں نے کرنا ہے، لیکن یہ کھانا میں نہیں لے کے آیا، یہ کھانا میں نے آپ کو نہیں دیا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بندوں میں سے
کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا. کوئی کسی کو روزی ایک دن کھلانا پڑے تو اگلے دن منہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ گھر میں وافر کھانا موجود ہو، جیب بھری ہو پیسوں سے، لیکن دوسرے دن ہمت نہیں پڑتی. یہ کھانا کھلانا، یہ رزق دینا، یہ میرے مالک نے اپنے ذمہ دیا ہے. کسی کو کسی کا محتاج، اس حوالے سے رب نے کسی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو کچھ زمین میں ہے ہر ایک کو رزق اللہ دینے والا. ہر ایک کو رزق اللہ دینے والا ہے. حضرت ذی وقار حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم یہ کھانا میں نہیں لے کے آیا. اگر تمہاری طبیعت گوارا کرے اجازت دے سبحان اللہ کہنے میں کوئی حق نہیں ہے. ماشاء اللہ کہنے میں کوئی حق نہیں ہے. ثواب ہے اور ڈبل ثواب ہے. ادھر میں آپ کو ذکر سناؤں آپ سنیں یہ ثواب ہے، ادھر سن کے آپ کہیں سبحان اللہ یہ بھی ثواب ہے. پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہ یہ اس کا اور اجر ہے. تو سبحان اللہ کہنے میں، ماشاء اللہ کہنے میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اوپر والا سپیکر نہیں چلانا، اوپر والا نہیں چلانا. نہیں تو مولوی صاحب نے پرچہ بھی ٹھک سی تے نال جرمانہ بھی ٹھک سی تے قید بھی ہو سی. تے جدوں مولوی صاحب تے اے اوکھا ویلا آ گیا تے مقتدی اپنے گھر بیٹھے رہ سکتے کچھ جانا ہی سے کوئی نہیں. یہ جو ہو رہے ہیں انج پیچھے پڑھ کے نمازاں تے پھر مولوی صاحب دا حال ہی کسی کو نہیں پوچھنا. پھر کلا پھنسا کھڑا ہو تے اگوں معاشرے دا تانوں پتہ ہے، تھانے والا دا پتہ ہے، اور روپیے لے کے بغیر گل نہیں کرنے. روپیے تو بغیر گل نہیں. وہ پھر ٹھوک بجا کے اندر باجی اگے تے رہت بیٹھ جاتے ہو رہت کوئی 50,000 پر کوئی نہیں. اللہ اکبر. یہ آئے اور چلے گئے. دین جہاں تھا باقی موجود ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ. دین بھی رہے گا اور دین کی خدمت کرنے والے بھی رہیں گے. دین بھی رہے گا اور دین کی خدمت کرنے والے بھی رہیں گے. اللہ اکبر. توجہ فرماؤ. اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری مریم یہ کھانا میں نے لے کے آیا اور یہ کھانا موسم کا کھانا بھی نہیں ہے. جس کھانے کا موسم ہے آج کل موسمی سبزیاں ہیں، موسمی پھل موجود ہیں. فرمایا کہ مریم جو کھانا آیا ہے اس کا موسم بھی نہیں، اس علاقے کا بھی نہیں ہے. یہ کھانا میں لے کے بھی نہیں آیا. مریم یہ کھانا کدھر سے آیا ہے؟ دینے والا کون ہے؟ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ لانے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت زکریا کا کلام بھی سنے، حضرت مریم کا جواب بھی سنے، اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا امیدیں لگا رکھی ہے. امید لگانی ہے تو فقط اللہ کی بارگاہ میں امید لگاؤ. اسی سے سوال کرو، اسی کو یاد کرو، اسی سے مانگو. جب بندہ بار بار مانگتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے. یہ دنیا کا بھی دستور ہے، یہ دنیا کا بھی دستور ہے. منگنا ایک دفعہ ہے، نہ ملے پھر آ جائے، پھر نہ ملے پھر وہ آ جاتا ہے، پھر نہ ملے پھر وہ آ جاتا ہے. جب مل جائے گا تو وہ کہتا ہے گھر والوں اللہ تمہاری خیر کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارے بچوں کی خیر کرے، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. شاید دعا دینا ہے جب بار بار منگ لائے، جب دروازے تو خیرات مل جاتی ہے پھر دعا دینا ہے. یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو پیش کی، ورنہ اللہ اعلیٰ مثالہ کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب
بار بار سوال کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کہتا میرے بندے جب مجھ سے تو بار بار سوال کرتا ہے میں رب بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. مانگنے میں بخیل نہیں, مانگنے میں بخل نہیں کرتا. جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اللہ کے نبی ان کی حجرے میں داخل ہوئے, ان کی عبادت گاہ میں آئے جہاں مریم اللہ کا ذکر کرتی ہیں. جس حجرے میں جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں جب اس حجرے میں آئے دیکھا کھانا موجود ہے, کھانا بے موسم ہے, کھانا بھی بے موسم. آپ نے فرمایا پیاری بیٹی مریم یہ کھانا میں لے کے نہیں آیا, یہ کھانا لانے والا کون ہے؟ وہ بھی قرآن میں نازل کیا. اس کا مقصد یہ ہے اے غلامان مصطفیٰ قرآن پڑھو پھر اس سے سبق حاصل کرو. قرآن کہتا کیا ہے دنیا میں مارے مارے نہ پھرو, میرے ساتھ محبت کرو, میرے قرآن سے محبت کرو, پھر قرآن سے رہنمائی لو. حضرت مریم سے سوال کیا کہ مریم کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ. یہ کھانا میرے مالک نے مجھے دیا ہے, یہ پروردگار نے کھانا دیا ہے, یہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے کھانا دیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے کھانا ملا ہے. اللہ اکبر کلامی قدر. حضرت مریم اللہ کو یاد کرتی ہے, اللہ کے نام میں اپنے آپ کو وقف کیا ہے, وہ اللہ کی بندگی میں مشغول ہے. اللہ نے ان کے لیے کھانے دنیا کے نہیں جنت کے کھانے بھیج دیے. کہاں کے کھانے بھیجے؟ بولیے کہاں کے کھانے؟ جنت کے کھانے بھیجے. اگر مریم سلام اللہ علیہا کے لیے جنت کے کھانے آ سکتے ہیں, سلام حضرت مریم کے لیے جنتی نعمتیں آ سکتی ہیں. حضرت گرامی قدر وہ بھی اللہ کی ولی ہے, اللہ کی دوست ہے, اللہ کی معبود ہے. اگر غلامان مصطفیٰ اللہ کے معبود بن جائے, غلام رسول بن جائے, اپنی عادات کو سوار لے, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو سوار لے, اپنی عادتوں کو اچھا کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن جائے. حضرت گرامی قدر اگر مریم کے لیے کھانے آ سکتے ہیں تو پھر ان غلاموں کے لیے بھی کھانے آ سکتے ہیں. ان غلاموں کے لیے بھی کھانے آ سکتے ہیں. ویسے تو ہم کھانا ہر وقت اللہ ہی کا کھا رہے ہیں کہ کسی وزیر اعظم نے کھانا بھیجا, صدر صاحب نے بھیجا ہو, آج کل آرمی چیف صاحب نے ماشاءاللہ بڑے پاور اس نے انہیں کھانا بھیجا ہوگا کسی کو. کھانا جو پہلے کھا رہے وہ بھی اسی کا ہی ہے, وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اسی کا ہے. لیکن میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں, حضرت مریم اگر اللہ کو یاد کرے, اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی فرما برداری کرے, اللہ کی مرضی کے خلاف نہ چلے, اللہ جنت کے کھانے بھیج دیتا ہے. اگر غلامان مصطفیٰ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے تو ان کے لیے بھی جنت کے کھانے آ سکتے, ان کے لیے بھی جنت کے کھانے. یہ نہیں کہ حضرت مریم کے لیے کھانا جنت کا آیا, جنت کے در کھانے بند ہو گئے, ختم ہو گئے, جنت کے کھانے ختم ہو
سکتے. جنت کی نعمتیں آج بھی موجود ہیں. اللہ کی جنت میں رزق آج بھی موجود ہے. جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے.